اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کا دن، جمعہ کا دن اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن شریف میں ایک سورت نازل ہوئی جس کا نام سورۃ جمعہ ہے۔ اس سورت میں مذکور ہے کہ نماز جمعہ کے وقت اپنے تمام کاروبار بند کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن کے ایک حصے میں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑھا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ بس جب نماز ادا کی جا چکی ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو، اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کے دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بابرکت اجتماع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ وسیع پیمانے پر احباب سے ملاقات و تعارف حاصل ہوتا ہے۔ باہمی میل و ملاقات سے قومی اور جماعتی ضرورتوں کا علم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں قومی مقاصد کے متعلق غور و فکر کرنے کی طرف توجہ مبذول ہوتی ہے اور باہمی تعاون کے مواقع میسر آتے ہیں۔ اور خطبہ جمعہ، اس کے اندر کیے گئے وعظ و نصیحت کو سن کر انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، اسے رضائے الہی کی طرف چلنے کی توفیق ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں بہترین دن جن میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن حبوط آدم ہوا، یعنی وہ جنت سے نکالے گئے۔ اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مسلمان بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ اور جمعے کے روز نہا دھو کر صاف ستھرا لباس زیب تن کر کے خوشبو لگا کر اول وقت میں مسجد پہنچے اور لوگوں کو کسی نوع کی تکلیف میں ڈالے بغیر نفل نماز ادا کرے اور خطبے کا انتظار کرے، پوری توجہ سے ہمتن گوش ہو کر خطبہ جمعہ سنے، تو ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی کثافت کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو تیل یا خوشبو جیسی ضروریات کو اپنے پاس مہیا رکھنا چاہیے اور ان چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزوں کو معمولی جان کر لوگوں سے نہیں مانگتے پھرنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے وَمَسَّ مِن طِيبِ امْرَأَتِهِ إِن كَانَ لَهَا، یعنی وہ اپنی بیوی سے خوشبو لے کر لگائے اگر اس کے پاس ہو۔ ایسے ہی حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہاتا ہے جہاں تک اس کے لیے پاک و صاف ہونا ممکن ہے پاک و صاف ہوتا ہے، اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے، اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے، پھر نکلتا ہے، دو آدمیوں کے درمیان گھس کر ان کو الگ نہیں کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہو۔ اس کے بعد امام لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے سنتا ہے، تو اس کے جو بھی گناہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ہو ان سے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے اعمال کے تفاوت کی بنا پر ہے، اسی کے مطابق کم یا زیادہ ثواب ملے گا۔ جو شخص جمعے کے روز زیادہ اہتمام کرے، جس قدر جلدی جمعے کے لیے آئے، اسی قدر اس کا قدم قرب الہی میں آگے یا پیچھے ہو۔ ملائکہ کا وجود نیکی کی تحریکوں میں تقویت کا باعث بنتا ہے، پس وعظ و نصیحت اور دعاؤں کی قبولیت کے ان اوقات میں ہر مومن کو فرشتوں کی موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے
مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں پہلے آنے والے کو پہلا لکھتے ہیں، اسی طرح وہ آنے والوں کی فہرست ترتیب سے تیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام خطبہ دے کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ جو جمعے کے دن نہایا، اسی طرح جس طرح جنابت میں نہایا جاتا ہے اور پھر جمعے کے لیے چل پڑا، اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو دوسری گھڑی میں چلا اس نے گویا ایک گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلا اس نے گویا ایک میڑھا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا اس نے گویا ایک مرغی قربان کی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک انڈا قربانی میں دیا۔ جب امام نکلتا ہے تو فرشتے واعظ و نصیحت سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں یہ اسی وقت تک ہیں جب تک دوسری اذان شروع نہ ہو اور امام خطبے کے لیے نہ چل دے۔ جب امام منبر کی طرف خطبے کے لیے چل دیتا ہے تو پھر رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے حصے کی قربانیاں ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔